بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اشورا کہلاتی تھی، جو نینوا نامی جگہ دریائے دجلہ کے کنارے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اشورا کے کسی ایک بادشاہ نے دیوتا کے نام پر ایک مندر بنایا، جسے دیکھتے دیکھتے دوسرے بادشاہوں نے بھی دیوتا کے نام پر مندر بنانا شروع کر دیے، جن میں نینوا کے لوگ آ کر ان دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین، اس طرح نینوا میں شرک عام ہو گیا تھا۔ ان کا ایک سب سے بڑا دیوتا تھا جس کا نام شودر تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے بادشاہ کو بھی دیوتا مانتے تھے۔ نینوا کے سارے لوگ شرک میں بری طرح مبتلا ہو گئے تھے، اور اس دور میں نینوا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ کے قریب تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس ابن متی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید، تورات اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے اشوری بادشاہ کے پاس گئے اور اسے پیغام حق سنایا اور یہ کہا کہ تم بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے بادشاہ سے کہا کہ تم ان اسرائیلی غلاموں کو آزاد کر دو جنہیں تم نے بے گناہ قید کیا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ بات سن کر نینوا کا بادشاہ بہت غضبناک ہوا اور آپ کا جانی دشمن بن گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے بعد نینوا کی عوام کے پاس گئے اور توحید کی دعوت دی اور کہا کہ تم بت پرستی چھوڑ دو اور دوسرے برے کاموں سے بھی روکا، مگر نینوا کی عوام نے صاف انکار کر دیا اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے ہار نہ مانی اور انہیں مسلسل تبلیغ کرتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت مل گئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی قوم تھی کہ شرک پر ڈٹی رہی اور نیز حضرت یونس علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر تم نے ہمارے دیوتا شودر کے بارے میں کچھ کہا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ اپنی قوم کو بتا دیں کہ ٹھیک 3 دن بعد ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ اگر تم نے بت پرستی، شرک کرنا اور برے کاموں سے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ ٹھیک 3 دن بعد تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تو اس پر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی نے بھی یونس کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اور مشورے میں یہ بھی طے پایا کہ اگر رات حضرت یونس علیہ السلام اپنے حجرے میں نہ ہوئے تو سمجھ لینا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو اپنے حجرے میں ہوئے تو سمجھ لینا کہ صبح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو رات کے وقت چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے اور صبح عذاب الہی نازل ہونے لگا۔ ایک کالے رنگ کا سیاہ دھواں بادل کی شکل میں اس بستی کے اوپر منڈلانے لگا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم غرق ہونے لگے ہیں تو ان لوگوں نے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ ایک واحد قوم ہے جس نے اللہ کا عذاب دیکھا اور اللہ سے معافی مانگی، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کی اطلاع دے کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ان سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو انہوں نے ایک کشتی دیکھی اور اس کشتی میں سوار ہو گئے
پورا دن کشتی صحیح چلتی رہی اور رات کے وقت کشتی کے ارد گرد بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگی تو کشتی میں سوار لوگوں نے اپنا تمام راشن ساز و سامان پانی میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا وزن کم ہو سکے، مگر پھر بھی کشتی ڈگمگاتی رہی۔ تو کشتی میں سوار لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں ایک غلام سوار ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ ناظرین، کشتی میں 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو مجبوراً کشتی والوں کو حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لے اور انہیں کوئی نقصان نہ دے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام پر 3 اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام فوری سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر انہیں چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں نے اپنے نفس پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، کئی روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ 40 دن کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے ساحل کے کنارے پھینکا تو حضرت یونس علیہ السلام کا جسم بہت نرم ہو چکا تھا اور آپ کے جسم پر کوئی بال بھی نہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ساحل کے کنارے ایک کدو کی بیل اگائی اور ایک بکری کو بھیجا جس کا دودھ پی کر حضرت یونس علیہ السلام تندرست اور صحت مند ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا۔ کئی روایات کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں وہ کلمات نہ پڑھتے تو شاید قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ساحل کے کنارے پہنچ گئی تھی اور ان کی قوم نے ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہیں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی کرتے رہے اور وہیں وفات پائی۔ ناظرین، اسی واقعے کے اہتمام پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔